أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا بس قبول کیا اس کو ربها اس کے رب نے بقبول حسن بہت اچھے طریقے سے قبول کرنا وأنبتها نباتا حسنا اور اگایا اس کو بہت اچھے طریقے سے اگانے سے مراد یہاں پرورش ہے، اور پرورش کی اس کی بہت اچھے طریقے سے پرورش، بڑا کیا اس کو بہت اچھے طریقے سے بڑا کرنا، وکفلہا اور کفیل بنایا اس کا زکریا علیہ السلام کو۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ امراۃ عمران، سیدنا عمران کی بیوی، ان کا نام حنہ تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانی۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، جو بھی پیدا ہو تو یہ آپ کے لیے وقف ہوگا، اے اللہ اس کو مجھ سے قبول فرما لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو قبول فرما لیا۔ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ اصل اہمیت، ساری اہمیت عمل کی نہیں ہے، عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر اس کے پیچھے اخلاص ہو اور تو انسان کو اس عمل کے قبول ہونے کی دعا کرنی چاہیے۔ اصل چیز عمل کی قبولیت ہے۔ اگر عمل قبول ہو جائے، وہ چھوٹا عمل ہی کیوں نہ ہو ہمارے اعتبار سے، اللہ کے ہاں اس کی بہت وقت اور اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں اس عمل کی اہمیت ہے جس کو اللہ قبول فرما لے۔ ہمیں قرآن کریم میں جب ہم نیک لوگوں کے، انبیاء، اولیاء علیہم السلام، ان کے حالات پڑھتے ہیں تو ان کی زیادہ فکر وہ قبولیت پر ہے۔ سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہم السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی، تو جب تعمیر نو کر رہے تھے، جب دیواریں اٹھا رہے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کی تھی، اے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عمل قبول فرما لے، تو اللہ نے قبول فرما لیا تھا۔ تو یہاں سیدہ حنہ جو ہیں وہ قبولیت کی دعا کر رہی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فتقبلها ربها بقبول حسن، بس قبول کر لیا اس کو اس کے رب نے بہت اچھے طریقے سے قبول کرنا۔ تو اصل چیز اللہ کے ہاں قبولیت ہے۔ اگر اللہ قبول کر لے تو پھر ایک بات کتنی وزنی ہو جاتی ہے، اور اس کا اللہ کے ہاں کتنا مقام ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اثرات کتنے دور رس اور دیر پا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عمران کی بیوی حضرت حنہ کی اس نظر کو اور اس نیک عمل کو بہت اچھے طریقے سے، اس دعا کو بہت اچھے طریقے سے قبول کیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اور اگایا اس کو بہت اچھے طریقے سے اگانا، یعنی وہ جو اب بیٹی ہوئی تھی تو انہوں نے ان کو بھی وقف کر دیا، حضرت مریم کو، تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کی بہت اچھے طریقے سے ان کو بڑا کیا، حضرت مریم کو، ان کی پرورش کی، بہت اچھی پرورش۔ وَكَفَّلَهَا زکریا اور کفیل بنایا ان کا زکریا کو علیہ السلام۔ تو حضرت مریم کے کفیل اللہ رب العالمین نے ایسی تدبیر فرمائی کہ کفیل حضرت زکریا علیہ السلام بنے۔ وعلیکم السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے، اور رشتے میں حضرت مریم کے خالو لگتے تھے۔ حضرت زکریا کی بیوی اور عمران کی بیوی یہ آپس میں بہنیں تھیں، سگی بہنیں تھیں۔ تو حضرت مریم گویا کہ وہ حضرت زکریا کی بیوی کی بھانجی ہوئیں۔ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ تھیں، سگی خالہ تھیں۔ تو حضرت زکریا کو جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں کفیل بنایا حضرت مریم کا، اور کیسے کفیل بنے اس کی بھی ایک تفصیل ہے جس کا ذکر اگلے پیج پہ آئے گا۔ حضرت مریم کی جو اہمیت ہے یہ شروع سے ہی
جس طریقے سے ان کی والدہ نے انہیں وقف کیا، اور پھر کہتے ہیں ہورنہار بروا کے چکنے چکنے پات، تو شروع سے ہی وہ نیکی تقوی اور یہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں، تو بڑا اختلاف پیدا ہوا لوگوں کے اندر، بڑا ذوق شوق پیدا ہوا کہ کون کفالت کرے۔ تو باقاعدہ قرعہ اندازی ہوئی، جیسے ہم پڑھیں گے آگے، اور قرعہ اندازی کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام آیا قرعہ اندازی میں، اور انہوں نے گویا کہ پھر حضرت مریم کی کفالت کی۔ تو باقاعدہ قرعہ اندازی کے ذریعے حضرت زکریہ جو خود نبی ہیں، ان کا خود کتنا بڑا مقام ہے، تو حضرت مریم کو یہ سعادت ملی کہ حضرت زکریہ کا نام آیا اور حضرت زکریہ نے حضرت مریم کی کفالت کی۔ ایک تو حضرت مریم کی والدہ، ان کی نیکی اور ان کا تقوی، جس کا پچھلی آیات میں جو ہے وہ واضح ہے، اور پھر حضرت زکریہ کی پرورش اور ان کی کفالت، اور پھر اللہ نے اصلاً حضرت مریم کی والدہ کی دعا کو قبول کر لیا تھا، اور اللہ نے ان کی اس نظر کو شرف قبولیت سے نوازا تھا اور بہت اچھے طریقے سے قبول کیا تھا۔ جب اللہ کسی چیز کو قبول کریں تو پھر اللہ اس میں بہت زیادہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو قبول کر لیں، بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ یعنی اگر کھجور کا ٹکڑا جو ہے وہ اللہ کے حضور صدقہ کیا جائے اور اس کے اندر اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پھر جب پالتے ہیں اور پھر جب اللہ اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ قبول فرماتے ہیں، پھر وہ قیامت کے دن پہاڑوں کی طرح جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صدقے کو اور نیکی کے اعمال کو پھر اللہ تعالیٰ باقاعدہ بڑی شفقت سے، بڑی محبت سے پالتے ہیں اور بڑا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حنہ کی اس دعا کو اور اس نظر کو قبول فرمایا، اور بہت اچھے طریقے سے قبول فرمایا، اور بہت اچھے طریقے سے حضرت مریم کی پرورش فرمائی اور ان کا کفیل حضرت زکریہ کو بنایا۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی داخل ہوتے ان کے پاس، حضرت مریم کے پاس، زکریا حضرت زکریا المحراب محراب میں، وجد عندها رزقا، پاتے ان کے پاس رزق۔ جب بھی حضرت زکریہ آتے حال چال پوچھنے تو محراب میں آتے۔ محراب سے مراد وہ کمرہ ہے جو مسجد کے پاس تھا اور جس میں حضرت مریم رہائش پذیر تھیں۔ تو حضرت زکریہ جب بھی وہاں آتے تو وہاں حضرت مریم کے پاس رزق پاتے۔ قال، فرماتے، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، کہاں سے ہے تمہارے لیے یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ وہ رزق پھلوں کا رزق ہو یا جو بھی رزق ہو، تو وہ حضرت زکریہ بڑا حیران ہوتے کہ آپ کے پاس یہ رزق آیا کہاں سے۔ اس وجہ سے حیران ہوتے، ایک تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ رزق بے موسمی ہوتا تھا، یعنی گرمیوں کا پھل سردیوں میں اور سردیوں کا پھل گرمیوں میں موجود ہوتا، اور پھر دوسری چیز کہ اگر وہ اسی موسم کا پھل بھی ہو بالفرض، تو حضرت مریم کے پاس لانے لے جانے والا کوئی نہیں تھا حضرت زکریہ علیہ السلام کے علاوہ۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو پتہ تھا میں تو لایا نہیں، جب میں نہیں لایا تو حضرت مریم کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ تو یہ چیزیں حیرانگی کا باعث تھیں۔ تو حضرت زکریہ پوچھتے کہ یہ رزق کہاں سے آیا ہے؟ تو اللہ نے شروع سے ہی پھر بڑا مقام بنایا سیدہ مریم کا کہ ان کے پاس اس طرح کر کے بے موسمی پھل ہوتے۔ قالت، تو وہ فرماتی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے، یہ اللہ نے کوئی ایسا سلسلہ چلایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے کہ یہ مجھے پھل عنایت ہو جاتے ہیں، یہ کوئی لانے والا نہیں ہے پھر بھی میرے پاس آ جاتے ہیں، یہ بے موسمی پھل ہیں، تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ حضرت مریم نے بتایا حضرت زکریہ کو کہ یہ اللہ کا رزق ہے اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دے، تو اللہ مجھے نواز رہا ہے، یہ سراسر اللہ کی کرم فرمائی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے جو اللہ رب العالمین نے مجھ پر فرمایا ہے۔
تو یہ کرامت، ایک کرامت ہوتی ہے اور ایک معجزہ۔ معجزہ کا تعلق نبی سے ہوتا ہے اور کرامت کا تعلق اولیاء سے ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں سے، نیک لوگوں سے ہوتا ہے۔ معجزہ اور کرامت اس خرق عادت کام کو کہتے ہیں کہ جو عام روٹین کے مطابق، ایک لگے بندے اصول کے مطابق نہ ہو، ایک خرق عادت کام ہو۔ اگر وہ نبی کے ہاتھ سے وقوع پذیر ہو، نبی کے ہاتھ پر، اصل میں تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، چاہے معجزہ ہو چاہے کرامت ہو۔ نہ معجزہ نبی کے پاس ذاتی اختیار ہوتا ہے اس کو لانے کا، نہ ولی کے پاس کرامت کو لانے کا اختیار ہوتا ہے۔ معجزہ کرامت دونوں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ نبی کے ہاتھ پہ وقوع پذیر ہوں، گویا کہ اللہ اس کو نبی کے ہاتھ پہ وقوع پذیر کرتے ہیں، اس کو معجزہ کہہ دیتے ہیں۔ اور اگر وہ کسی ولی، کسی اللہ کے نیک بندے، کسی ایسے کے ہاتھ سے ہوں جو نبی نہیں ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، تو اس کو پھر کرامت کہتے ہیں۔ یہ گویا کہ اس شخص کی اللہ کے ہاں مقام اور اہمیت پر دلالت کرتی ہے یہ چیز۔ تو انبیاء کے معجزے ہوتے ہیں اور اولیاء کی کرامت ہوتی ہیں، اور ان کا کتاب و سنت سے ثبوت ملتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں فلاں معجزے کو نہیں مانتے، فلاں لوگ کرامت کو نہیں مانتے۔ کرامت کا، معجزے کا انکار کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن و سنت میں ان کے بڑے دلائل موجود ہیں، لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو، دونوں انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، وہ ہوتے اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، سراسر اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ باقی اس کا صدور جو ہے وہ نبی کے ہاتھ پر اللہ کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے معجزے کا، اور ولی کے ہاتھ پر کرامت کا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس سے اس نبی کی اور اس ولی کی اللہ کے ہاں اہمیت کا پتہ لگتا ہے، اس سے اس نبی اور ولی کی اللہ کے ہاں اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو دین پر عمل کرنے والا نہیں ہے، وہ نیک نہیں ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، اگر اس کے ہاتھ پہ کوئی اس طرح کی چیز نظر آئے تو نہ وہ اس کو نہ معجزہ کہیں گے، معجزہ کا تعلق ہی نبیوں کے ساتھ ہے، اس کو کرامت بھی نہیں کہیں گے، وہ بھی شعبدہ بازی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، ایک شعبدہ بازی بھی ہوتی ہے، جادو کی صورت میں ہو یا ہاتھ کی صفائی ہو یا جس صورت میں بھی ہو، تو خرق عادت کام ہونا بس وہ بڑا معزز ہے اور بڑا اس کا مقام ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ خرق عادت کام تو دجال کے ہاتھ سے بھی بڑے ہوں گے، اور خرق عادت کام جو ہیں یہ جادوگر بھی بڑے کرتے ہیں۔ تو صرف خرق عادت کام ہونا وہ ہاتھ کی صفائی سے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جادو کے ذریعے بھی، جنوں وغیرہ کے ذریعے، منتر وغیرہ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگروں نے فرعون کے دربار میں جادو کیا، اور وہ خرق عادت چیز، یعنی وہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، وہ رسیاں تھیں، لاٹھیاں تھیں جو لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے۔ تو صرف خرق عادت کام ہونے سے کسی کی اہمیت نہیں بنتی۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر نبی کے ہاتھ پہ ہے تو نبی تو معصوم ہوتا ہے، اور نبی تو اللہ کا برگزیدہ ہوتا ہے، وہ تو معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اور اگر وہ نبی کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ پر ہوگا تو کرامت ہم اس کو تب کہیں گے جب وہ کوئی ولی ہو اللہ کا، جب وہ اللہ کا نیک بندہ ہو، جب وہ، اور نیک بندہ ہونے کی دلیل کیا ہوگی؟ نیک بندہ ہونے کی دلیل یہ خرق عادت چیزیں نہیں ہوتی۔ نیک بندہ ہونے کی دلیل دین کے اوپر عمل پیرا ہونا، سنتوں پر عمل کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی وہ ہیں جن پر قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ تو ان کا مقام ہے، یہ ان کا اللہ کے ہاں صلہ ہے۔ وہ ہوتے کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے اور اللہ سے ڈرتے ہوتے ہیں۔ جو ایمان والے ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوں، اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہوں، تو یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اگر ان کے ہاتھ سے کوئی ایسا عمل صادر ہو جائے اللہ کے حکم سے، اس کو کرامت کہتے ہیں، اور اس سے پھر اللہ کے ہاں ان کا کتنا مقام ہے یہ پتہ لگتا ہے۔ تو یہ کرامت ہے جو سیدہ مریم کے ہاتھ سے ہوئی اللہ کے حکم سے۔ وہ معجزے ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہ مٹی کے پتلا بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ زندہ پرندہ بن جاتا تھا، اور وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ مادرسہ دندے کو اور کوڑی کے مریض کو اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیر کر، جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ کا حکم آتا ہے۔
اللہ کے حکم سے کرتے تھے. اللہ کے حکم سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا, اللہ کے حکم سے ہوتا تھا. ورنہ اگر اس کا اختیار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتا تو اللہ کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ اے موسیٰ عصا پھینکو سانپ بن جائے گا. اگر حضرت موسیٰ خود اس کام کو اپنی طرف سے ان کے پاس اختیار ہوتا کہ وہ جب چاہیں وہ عصا کو سانپ بنا دیں. وہ تو بکریاں چراتے تھے. جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی اور حضرت موسیٰ کو شرف تکلم بخشا تو اللہ نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کہنے لگے قال ہی عصائی, یہ میرا عصا ہے, میری لاٹھی ہے. اتوکا علیہا, میں اس سے سہارا لیتا ہوں تھک جاؤں. واحش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری, بکریوں کو چراتا ہوں اس سے اور بھی کام کرتا ہوں جو لاٹھی سے لیے جاتے ہیں. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ القیہا یا موسیٰ, موسیٰ اسے ڈالو. فالقاہا, جب حضرت موسیٰ نے ڈالا فاذا ہی حیۃ تسعی, تو وہ دوڑنے والا اژدہا بن گیا. اب یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا اور اللہ کے حکم سے ہوا تھا, پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اگر حضرت موسیٰ کے کرنے سے ایسا ہونا ہوتا تو پہلے بھی ہوتا, اور جب ہوا حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھا ہوگا. پھر جب اللہ نے فرمایا ڈالو یہ اژدہا بنے گا, جب حضرت موسیٰ نے ڈالا تو حضرت موسیٰ گھبرا کے پہلی مرتبہ خوف زدہ ہو گئے. قرآن کریم میں یہ بھی موجود ہے. اگر انہوں نے خود ہی کیا تھا تو خوف زدہ کہاں سے ہوئے؟ تو یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ معجزہ جو نبی کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے, کرامت جو ولی کے ہاتھ سے صادر ہوتی ہے, اگر وہ اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو, یہ ملنگوں کو اور یہ ننگ دھڑنگ لوگوں کو اور مجذوب قسم کے لوگوں کو جو نہ شریعت پر عمل کرنے والے ہیں, ان کے ہاتھ سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوتی. اگر کوئی خرق عادت چیز ظاہر ہو جائے تو وہ شعبدہ بازی ہو سکتی ہے, وہ سحر ہو سکتا ہے, اللہ معاف کرے, وہ کرامت نہیں ہو سکتی. میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ کرامت وہ اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ سے ہو سکتی ہے, اور اس میں نیک بندے کا اختیار نہیں ہوتا. وہ جب چاہے اس کو نہیں دکھا سکتا, اس کی مرضی سے نہیں ہوتا. بلکہ میں تو آپ کو بتاؤں کہ ولی تو کہہ کر کرامت دکھا ہی نہیں سکتا, نبی کہہ کر معجزہ دکھا سکتا ہے. وجہ کیا ہے کہ نبی کا اللہ سے رابطہ ہوتا ہے, نبی پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. جب معجزہ اللہ کے حکم سے ہونا ہے تو اللہ نے جب بتانا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا, تو اللہ کس کو بتاتے ہیں؟ یہ اللہ نبی سے تو رابطہ, نبی کا تو اللہ سے رابطہ ہوتا ہے. نبی کو تو وحی آتی ہے, وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے وحی آئے, اللہ کی طرف سے کلام ہو یا اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ آ کر بتائے. نبی کو تو اللہ سے رابطہ ہوتا ہے, ولی کا تو اللہ سے رابطہ نہیں ہوتا ڈائریکٹ. تو ولی کیسے کسی کو بتائے گا کہ میں ابھی یہ کرامت دکھانے لگوں؟ تو یہ بات یاد رکھیے, اگر جو شخص کہہ کر کرامت دکھاتا نا, وہ کرامت ہوتی نہیں ہے. اس کے پیچھے آپ دیکھیے کہ وہ شعبدہ بازی اس قسم کی چیز ہوتی ہے. نبی کہہ کر دکھا سکتا ہے, اور وہ جو نبی کہہ کر دکھاتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. نبی باقاعدہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے ہے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ معجزہ اور کرامت اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں. معجزہ نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے اور کرامت ولی کے ہاتھ سے ہوتی ہے. اور ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہو, شریعت پر عمل پیرا ہو, ایمان والا ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو. اور معجزہ اور کرامت دونوں میں نبی اور ولی کا ذاتی اختیار نہیں ہوتا. ان کے پاس ان کی اپنی ذاتی طاقت نہیں ہوتی, وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, ان کے ہاتھ سے ہوتا ہے, اور پھر اس سے اللہ کے ہاں ان کا مقام پتہ لگتا ہے. اور آخری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کرامت کے حوالے سے, کرامت کو بالکل ماننے والے ہیں. قرآن و حدیث میں بہت ساری کرامتوں کا ذکر ہے, بہت سے صحابہ کرام سے بہت سی کرامتیں ثابت ہیں, اور معجزے انبیاء کے وہ تو بڑی واضح سی بات ہے. معجزہ یا کرامت سے یہ مغالطہ کسی کو ہو جائے, چاہے وہ نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے, معجزہ اللہ کے حکم سے نبی کے ہاتھ پر ہو, کرامت ولی کے ہاتھ پر ہو, چاہے وہ اللہ کا سچا ولی کیوں نہ ہو. لیکن معجزہ اور کرامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ نبی ہو یا ولی ہو وہ حاجت روا اور مشکل کشا بن گیا, اس کے پاس کوئی خدائی اختیارات آ گئے ہیں, اس کو دنیا میں تصرف کرنے کا اختیار ہو گیا ہے. دنیا میں تصرف کرنے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ. کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے اللہ کے علاوہ. کوئی نہ کسی کو تکلیف دے سکتا ہے اگر اللہ کسی پر رحم کرنا چاہے, اور وہ نہ کسی پر رحم کر سکتا ہے اگر اللہ کسی کو تکلیف دینا چاہے. تو یہ کسی پر انعام کرنا یا کسی کو تکلیف دینا, مشکل میں مبتلا کرنا, یہ اللہ کے کام ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اگر اللہ کسی کو تنگی کے ساتھ چھونا چاہے اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دور کر سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اور اگر اللہ کسی کے ساتھ خیر کرنے کا ارادہ کرے
تو اس خیر کو کوئی روکنے کی پاور نہیں رکھتا، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، چاہے ولی کیوں نہ ہو، چاہے پوری دنیا کیوں نہ مل جائے۔ تو یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ معجزہ اور کرامت اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، نبی ولی کا ان میں اختیار نہیں ہوتا۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، کرامت ولی کے ہاتھ پر صادر ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، اور یہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب اللہ چاہتے ہیں تب ہوتا ہے، جب اللہ نہیں چاہتے تو نہیں ہوتا۔ اور ولی کہہ کر تو کرامت دکھا بھی نہیں سکتا، نبی ولی کا اللہ سے رابطہ نہیں ہوتا۔ ہاں ولی کے ہاتھ سے کوئی چیز صادر ہو جائے، ولی کو پتہ بھی نہ ہو، ایسا بالکل ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو معجزہ اور کرامت ہے، یہ جن کے ہاتھ سے صادر ہو تو ان کے ہاتھ میں دنیا کا تصرف نہیں ہوتا، دنیا کا تصرف اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں۔ تو یہ سیدہ مریم کی کرامت ہے جس کا یہاں ذکر ہوا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ دعا کی زکریا علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب سے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس پھل ہیں اور یہ پھل بے موسمی ہیں اور ان کو لا کے دینے والا کوئی نہیں ہے، پوچھا کہ کہاں سے آئے ہیں، کہا کہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ جس کو چاہے رزق دے۔ تو دیکھا اللہ مہربان ہے حضرت مریم پر، تو وہیں دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ قال، عرض کیا، ربی، اے میرے رب، حبلی، عطا کر دے مجھے، من لدن کا، خاص اپنے پاس سے، ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک آپ سننے والے ہیں دعا کو۔ اسی جگہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ کیوں دعا کی؟ اگر کسی جگہ اللہ کی رحمت، اللہ کا انعام نظر آ رہا ہو تو وہاں دعا کرنا مسنون ہے۔ وہاں دعا کرنے کا مطلب یہ ہے رشک، کہ اگر اللہ فلاں شخصیت پر انعام کر رہے ہیں تو اللہ انعام مجھ پر بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کی جائے، اے اللہ آپ نے فلاں پر انعام کیا ہے، فلاں پر کرم کیا ہے، اے اللہ مجھ پر بھی کرم کر دے۔ حسد نہ ہو کہ اللہ اس سے وہ چیز چھین کر مجھے دے دے، نہیں، اے اللہ آپ نے اس کو دی ہے تو آپ رحم کر رہے ہیں، فلاں پر آپ کا انعام ہو رہا ہے تو اے اللہ میں بھی محتاج ہوں، اے اللہ مجھ پر بھی انعام ہو جائے۔ تو یہ مسنون ہے کہ کہیں اللہ کی رحمت برستی کو بندہ دیکھے تو وہاں وہ وہیں دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ میں نے بھی ذکر کیا آپ کے سامنے کہ معجزہ تو نبی کہہ کر دکھا سکتا ہے، معجزہ ولی کہہ کر کیسے دکھائے جب اللہ کے حکم سے ہونا ہے، اور ولی کا جو ہے وہ اللہ سے رابطہ تو بہرحال نہیں ہوتا وحی کے ذریعے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ولی اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے کوئی بات کہہ دے اور وہ بات پوری ہو جائے، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ توکل کی بات ہے اور اللہ پر اعتماد کی بات ہے، اللہ پر ایمان کی بات ہے۔ جیسے وہ بچے کا واقعہ آتا ہے صحیح مسلم میں کہ وہ بچہ جس کو بادشاہ نے کہانت سیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا، آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، تو وہ بچہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں عیسائی عالم بھی تھا، وہ اس سے علم بھی سیکھتا رہا، دین بھی سیکھتا رہا، دین کا بڑا عالم بن گیا، اور پھر بادشاہ نے اس کو ختم کرانے کی کوشش کی۔ وہ لمبا واقعہ ہے، میں صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو پہلے اس کو بھیجا پہاڑ پر کہ پہاڑ سے گرا دیا جائے۔ اللہ کا حکم یہ ہوا کہ سارے فوجی وہ گر کے مر گئے اور وہ لڑکا بچ گیا۔ واپس بادشاہ کے دربار میں آ گیا کہ دیکھو میں تو بچ گیا ہوں، تمہارے سارے فوجی ہلاک ہو گئے۔ سمندر میں بھیجا، دریا میں، کہ اس کو دریا میں اندر جا کے غرق کر دو۔ تو وہ طوفان آیا، کشتی الٹ گئی، سارے فوجی ہلاک ہو گئے، اور یہ لڑکا اللہ کے حکم سے بچ کر واپس بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ تو لڑکے نے کہا کہ اگر تم مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو تو بسم رب ھذا الغلام پڑھ کے تیر چلاؤ۔ تو بادشاہ نے بسم رب ھذا الغلام پڑھ کے اللہ کا نام لے کر تیر چلایا تو وہ ہلاک ہو گیا، شہید ہو گیا۔ تو ایسی کوئی چیز ہو تو ایسی کوئی چیز اللہ پر اعتماد اور ایمان کے سبب ہو سکتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ولی کا ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے وہیں دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل ہیں اور لانے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ مہربان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عنایات جاری ہیں۔ تو وہیں اسی جگہ، یہ بھی نہیں گھر جا کر، اسی جگہ ہنالک، اسی جگہ دعا کی
حضرت زکریا نے اپنے رب سے. اس سے پتہ لگتا ہے جہاں اللہ کی رحمت برس رہی ہو، آپ کہیں اللہ کی رحمت دیکھیں تو آپ اللہ سے دعا کریں، وہ دعا کا مقام ہے. اسی لیے اگر بارش ہو رہی ہو اس وقت بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو اس وقت دعا کرنی چاہیے، دعا قبول ہوتی ہے. کسی پر اللہ کا کرم دیکھیں کہ اس پر اللہ کا بڑا کرم ہے تو کبھی حسد نہ کیجیے، رشک کرتے ہوئے اللہ سے دعا کریں، اے اللہ آپ نے اس کو دیا، اس کو اور دے، اے اللہ مجھے بھی دے، اے اللہ میں بھی فقیر ہوں، میں بھی منگتا ہوں، مجھے بھی ضرورت ہے، تو اے اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے اس کو دیے ہے تو اے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی دیں. تو اللہ کو رشک پسند ہے اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو جس وقت اللہ کی رحمت کا مشاہدہ کریں کہیں، وہاں دعا کریں تو وہ دعا انشاءاللہ قبول ہوتی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی. اچھا اولاد نہیں مانگی، صرف پاک اولاد مانگی. جب اللہ تعالیٰ سے مانگے تو پاک اولاد مانگے. جب اللہ سے مانگنی ہی ہے صرف اولاد مانگی، اگر وہ اولاد جو ہے وہ فاسق و فاجر نکل آئے، نبیوں کے گھر بھی اللہ معاف کرے فاسق و فاجر کافر پیدا ہو جاتے ہیں، تو اللہ سے مانگیں تو بہتر سے بہتر وہ مانگیں کہ جو دین کے لیے، دین و دنیا کے لیے بہتر ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اولاد کی، تو رب حبلی من الصالحین، صالح مانگا. صالح سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے جو صحیح سالم ہو، اور صالح سے مراد نیک، تو دینی اعتبار سے نیک. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تو اولاد مانگی، اور پاکیزہ اولاد، اور ساتھ اللہ کی تعریف کی، انک سمیع الدعاء، بے شک اللہ تعالیٰ آپ بہت دعا کو سننے والے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اس وقت وہ بوڑھے تھے. قرآن کریم کے دیگر نصوص سے پتہ لگتا ہے، سورہ مریم کے شروع میں، اور ابھی آگے آئے گا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ابھی آگے ہم پڑھیں گے. بڑھاپے میں دعا کی ہے اولاد کی، اور اللہ نے قبول کر لی ہے. آگے آ رہا ہے اللہ نے قبول کی. دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ آپ دعاؤں کو بہت سننے والے ہیں. کیا خیال ہے جوانی سے جب کہ ان کی شادی ہوئی تھی اللہ سے دعا نہیں کر رہے ہوں گے؟ دعا کر رہے ہوں گے، اور بڑی شدت کے ساتھ. جس کی اولاد نہیں ہوتی تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اولاد ہونا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اولاد کا نہ ہونا کتنی بڑی محرومی ہے، اور جس کو جو اس محرومی کا شکار ہو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی محرومی ہے، اور وہ کتنی اس کے لیے دعا کرتا ہوگا اگر وہ نیک ہو تو. اور حضرت زکریا علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، کیسے وہ جوانی سے دعا کر رہے ہوں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی بڑھاپے تک، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی ایسی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا. اسی اعتماد کے ساتھ، اسی توکل کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ اللہ سے دعا کی اور اللہ کی تعریف بیان کی. دیکھیے دعا اس طرح قبول ہوتی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے. تو صحابہ کرام نے عرض کی جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا جلدی کرنے سے مراد یہ وہ کہ میں دعا کرتا ہوں میری قبول ہی نہیں ہوتی، اور اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں. تو دیکھیے آپ نبیوں کی دعائیں دیکھیں اور اس سے کتنے گہرے ہمارے لیے اس میں سبق ہیں اور کتنے گہرے نکات ہیں ہمارے لیے کہ بڑھاپے کے اندر، اور بڑھاپا بھی وہ کہ بال پوری طرح سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ تو دعاؤں کو سننے والے ہیں. دیگر دعائیں اللہ نے جو ہزاروں سنی، تو اگر اللہ نے یہ دعا لیٹ کر دی اس میں اللہ کی کوئی حکمت تھی. تو یہ نہیں کہا، شکوہ نہیں کیا اے اللہ میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی، اور لازماً پہلے دعا مانگتے ہوں گے. تو اللہ سے کبھی دعا مانگتے ہوئے شکوہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کہنا چاہیے اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے، اللہ کا تو بڑا ہی کرم ہے. انہ کان بی حفیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، سورہ مریم میں حضرت زکریا کی دعا ہے. جب انہوں نے دعا کی اے اللہ یہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، یہ بال سفید ہو چکے ہیں، ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، اے اللہ میں تو کبھی آپ کو مانگ کر بدبخت رہا ہی نہیں، میں تو کبھی مانگ کر محروم رہا ہی نہیں، مجھے آپ نے ہمیشہ ہی دیا ہے. حالانکہ دیکھیے اولاد نہیں ہو رہی، مانگنے کے باوجود نہیں ہو رہی، لیکن اللہ پر اعتماد ہے اور اللہ پر توکل ہے اور صبر ہے اور اللہ پر حسن ظن ہے، اور جیسا اللہ کے ساتھ گمان ہوتا ہے اللہ ویسے کرتے ہیں. تو اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اللہ کی صفات بیان کر کے. دوسری جگہ ہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، یعنی اولاد ہو. حضرت زکریا کی دعا ہے وانت خیر الوارثین، آپ بہترین وارث ہیں، آپ سے بہتر وارث کون ہو سکتا ہے، آپ دینے والے ہیں. اولاد نہیں ہو رہی لیکن وہ کہتے ہیں اے اللہ آپ دینے والے، میں کبھی آپ کو مانگ کر محروم رہا ہی نہیں، آپ نے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ دعا قبول نہ ہوئی ہو.
تو یہ اللہ پر اعتماد اور اللہ پر توکل اور یہ حسن ظن اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کی صفات کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ فنادتہ الملائکۃ، پس پکارا ان کو فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں۔ یعنی یہ جب کبھی واقعہ ہے، دن کا کون سا وقت تھا، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے، وہاں پھل دیکھے، پوچھا کہاں سے آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ جس کو چاہے رزق دے بغیر حساب کے، اللہ مجھے بغیر حساب کے رزق دے رہا ہے، وہیں دعا کی۔ اب گھر آگے، اب رات کو محراب میں کھڑے ہو کر قیام اللیل میں پھر اللہ کے حضور دعا کی، اور وہ کھڑے تھے محراب میں اور نماز پڑھ رہے تھے۔ فرشتوں نے پکارا ان کو، اور وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، ان اللہ یبشرک، کہ بے شک اللہ بشارت دیتا ہے آپ کو اے زکریا، بیحییٰ، یحییٰ کی علیہ السلام، مصدقاً، تصدیق کرنے والے ہیں، بکلمۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے کلمے کی، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اللہ کے کلمے سے کیا مراد ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ یا کلمۃ من اللہ، اللہ سے کلمہ، اللہ سے کلمہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ نے کن کہہ کر پیدا فرمایا، عام جو ایک لگا بندہ طریقہ ہے اس سے ہٹ کر معجزاتی طریقے سے بغیر باپ کے کلمہ کن سے حمل ٹھہر گیا، تو کلمۃ من اللہ۔ حضرت عیسیٰ کا ایک لقب روح اللہ بھی ہے، اللہ کی طرف سے پیدا کردہ روح جو خاص طریقے سے اللہ نے پیدا فرمائی، پیدا کردہ روح مراد ہے۔ بعض لوگ یہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ سے اللہ کا کلمہ، یعنی وہ اللہ کا کلام تھا جو مجسم صورت میں حضرت عیسیٰ کی صورت میں آ گیا، وہ اللہ کا کلام ہی، اللہ کی صفت ہی، اللہ سے الگ نہیں ہے۔ عیسائیوں کا یہ موقف ہے۔ اور روح اللہ اللہ کی روح ہے، اللہ سے الگ نہیں ہے، تو مغالطے کا شکار ہو گئے، شبہ کا شکار ہو گئے، متشابہات کے پیچھے پڑ گئے۔ حالانکہ انہی عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ بھی کہا گیا، رسول اللہ بھی کہا گیا۔ عبداللہ اور رسول اللہ تو اللہ کی مخلوق ہوتی ہے، یہ پیدا ہوئے تھے باقاعدہ۔ تو بہرحال ایک مومن کا کام یہ ہے کہ مومن متشابہ کے پیچھے نہیں پڑتا، مومن سیدھی سیدھی بات کے پیچھے اور دیگر دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا دیا، کلمۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے کلمہ، یعنی اللہ کا کلمہ جو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور جیسے اللہ نے چاہا تو اس کلمہ سے حضرت مریم میں حمل ٹھہر گیا اور حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ تو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کی طرف سے کلمے کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اس سے پتہ لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ہیں، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، اور حضرت عیسیٰ سے بڑے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ تو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے حضرت یحییٰ، وسیداً، اور سردار ہوں گے، وحصوراً، حصور پاک دامن۔ علماء کہتے ہیں حصور محصور کے معنی میں، محصور جس کو قید کر دیا ہو یا جسے جو ہے نا وہ حفاظت میں لے لیا گیا ہو، حصار میں لے لیا گیا ہو، یعنی گویا کہ اللہ کی طرف سے وہ حصار میں ہوں گے، اللہ کی طرف سے حصار کے وہ کمیوں کوتاہیوں سے اللہ نے بچا لیا انہیں، انتہائی پاک دامن۔ بعض لوگوں نے حصور کا معنی کیا ہے کہ جن کو عورتوں کی خواہش نہ ہو اور نامرد، لیکن یہ غلط معنی ہے حصور کا، نامرد کا معنی غلط ہے، کیونکہ نامرد ہونا عیب ہے، اور نبیوں میں اس قسم کا عیب نہیں ہوتا، نبی کامل ہوتے ہیں جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ تو حصور کا معنی نامرد نہیں ہے، حصور کا معنی پاک دامن، یعنی ان کے پاس پوری صلاحیت تھی شادی وغیرہ کی، لیکن وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھا انہوں نے بے حیائی سے اور ان چیزوں سے، اور اللہ نے ان کو محفوظ رکھا کمیوں سے، کوتاہیوں سے، گناہوں سے۔ تو یہ معنی حصور کا کہ حصار میں لیے گئے۔ تو حصور ہوں گے وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں نبی ہوں گے۔ اللہ نے صرف بشارت نہیں دی، بشارت کے ساتھ ساری صفات بھی بیان کر دی کہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے، سردار ہوں گے، حصور ہوں گے اللہ کی طرف سے بچائے ہوئے، اور نیک لوگوں میں سے نبی ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی سیدنا زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ کی، جب انہوں نے حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل دے کر دعا کی۔ چلیں وقت ختم ہو گیا ہے تو آج اسی پر بس کرتے ہیں، انشاءاللہ کل یہیں سے آگے شروع کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔